बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फारूक वड़ाइच। आज मेरे सामने दो दिन जो 25 और 26 फरवरी को पाकिस्तान की तमाम अखबारात की फ़ाइल मौजूद है, और ये वो अखबारात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहस होती रही कि भाई ये क्या हो रहा है। 25 फरवरी को एक इश्तिहार छपता है फ्रंट पेज पे, और फिर 26 फरवरी को एक इश्तिहार नहीं, यानी ये फ़ाइल जो है ये शायद दिखाना मुश्किल हो लेकिन दिखाई जा सकती है। ये 60 सफ़हात छपते हैं, अखबारात के साथ आते हैं 60 पेजेस। तो इसके ऊपर बहस छिड़ती है कि क्या ये सहाफ़त का ज़वाल है, सहाफ़त का जनाजा उठ रहा है, और इस तरह के बेशुमार सवालात किए जाते हैं। क्या वाकई हुकूमती कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि ये 60 सफ़हात, और फिर उन्होंने कहा कि ये भी कम पड़ गए हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ आज पाकिस्तान के मायनाज़ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो एडिटर्स भी रहे और आज भी एडिटर के तौर पे अपना रोल निभा रहे हैं। मैं सबसे पहले अशरफ सोहेल साहब को खुशामदीद कहूँगा। आप सीनियर एडिटर हैं, कई अखबारात को आज भी रोज़नामा मशरिक़ को आप एडिटर के तौर पे देख रहे हैं। साथ में शाहिद नज़ीर चोई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कई दहाइयों का तजर्बा, और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल को आजकल देख रहे हैं। अब्दुल मजीद साइद साहब हैं, साबिक़ सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब भी हैं, 3 दहाइयाँ 4 दहाइयाँ हो गई हैं सहाफ़त में। जनाब ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हैं, आप टीवी एंकर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब शाहिद नज़ीर चोई साहब आपको दावत देना चाह रहा हूँ, चूँकि प्रोग्राम से शुरू करने से पहले ही आपके मैं देख रहा था कि जज्बात जो हैं इन इश्तिहारात को देख के कुछ आगे पीछे हो गए हैं। तो सब ये बताएं कि आपने इससे पहले भी कभी ये देखा, ये मंजर, और आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी 26 फरवरी की जब ये फ़ाइल अखबारात आपके सामने आए होंगे, तो इतनी कारकर्दगी देख के हुकूमत पंजाब की बहुत खुश हुए होंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने बड़ा अहम मौजू जो है वो उठाया है। सोशल मीडिया पर तो ये उठा हुआ है मौजू। मसला ये है कि ये जो खुशी का जो तासर है ये अखबारात के मालकान के लिए तो है, वर्कर्स के लिए नहीं है, जो सबसे बड़ी जो खुशी है। क्योंकि ये वो अखबारात हैं जहाँ पर वर्कर्स को तो अभी भी तनख्वाहें जो हैं किस्तों में मिलती हैं, या 1 महीना नीचे रख के आगे जाके मिलती है, और कुछ को नहीं मिलती, उनके हकूक़ नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ देखें, ये जो खुशी है ये ईद का समा है पाकिस्तान के अखबारात के लिए कि उनको इतना बड़ा बिज़नेस मिल गया है। लेकिन ये बिज़नेस जो रिकवर करवाने के लिए इसका जो बिल होंगे उसमें भी अभी कई कई महीने लग जाने हैं। ये सोचने वाली बातें हैं। बात यह है कि जो आवाम को चीज़ नज़र आ रही है कि जी अखबार के फ्रंट के ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ की जो 1 साल की कारकर्दगी है उसको दिखा कर पैसा लौटा दिया गया है। ये बात अपनी जगह पे ठीक है, और इस बात को इस हवाले से भी समझना चाहिए कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसकी तो ज़ुबान बंद कर दी गई है, अवाम की ज़ुबान बंद कर दी गई है। जैसा कि पीका का कानून भी है कि भाई अब सिर्फ तुमने देखना है, ना तुमने बोलना है, और जो हम सुना रहे हैं सिर्फ वही सुनना है, क्योंकि बोलोगे तो पकड़ लेंगे। पीका है, मौजूद है, पीका नहीं तो कोई फीका आ जाएगा, वो इसको पकड़ लेगा। लिहाजा दिखाने के लिए ये जो काम किया गया है, मैं कहता हूँ ये भी गलत किया गया है। जबकि आप इस वक्त पूरे अखबारात, जो प्रिंट मीडिया की हम बात कर लें या डिजिटल को भी आप देख लें, आप सोशल मीडिया को भी आप देख लें, तो हर जगह पर वही चीज़ नज़र आ रही है जो आप पहले से वैसे ही दिखा रहे हैं, इश्तिहारात के बगैर दिखा रहे हैं। तो पहले भी आपकी ज़ुबान सारी इस्तेमाल, तो आप कह रहे हैं कि आम खबरों में भी इश्तिहारी चल रहे हैं, सारी कारकर्दगी एक तरफा है। और ये एथिकली, यानी आपने नवाए वक्त में क्रिटिसिज्म होता है ना, जो अखबार का बुनियादी किरदार होता है। अब जिस को ये इश्तिहार मिले हैं, आप मुझे ये अखबार सारा जो है खंगाल के देखें, कोई कालम देखें कि इनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं छपी होगी, और कई महीनों तक नहीं छपेगी। ये अखबारात की मजबूरी होती है। ये हमने 40 साल की सहाफ़त के अंदर यही देखा है। जो प्रिंट मीडिया की चूँकि हमने बात आपने स्टार्ट की है, तो यही कुछ देखा है कि प्रिंट मीडिया पर इससे भी बड़े बड़े जो है वो नंबर शाया होते रहे हैं। संडे मैगज़ीन जो है पूरे के पूरे जो शाया हुआ करते थे, ये आज की बात नहीं है। अशरफ सोहेल साहब बैठे हैं, ये अच्छी तरह आपको बता सकें, एक तारीख़ है। ये ज़ियाउल हक से लेके अब तक ये हर दौर में ये चीज़ें छपती रही हैं। ये एक इतनी बड़ी रिश्वत है जो अखबारात को इस बुनियाद पर दी जाती है कि वो उनकी ज़ुबान बोल लें, उनके साथ रहें। आप देख लें, जो अखबार इनके ख़िलाफ़ होगा, आज के हालात थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि हमारे अंदर वो अब जुर्रत और वो जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अब जो हुकूमत कहेगी हमने उसके साथ टक्कर नहीं लेनी। ठीक है, नहीं, तो कुछ अखबारात हैं जिन्होंने, उनको बिजनेस नहीं मिला होगा ना, या मिला होगा तो बहुत कम मिला होगा। ये डॉन है,
جو جس کو نہیں ملا ہوگا ایک تو وہ بات ہے, دوسرا جس کو کم ملا ہوگا وہ ہے. کچھ اخبارات آج ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے انکار بھی کیا کہ ہم اس طرح سے نہیں اسے چھاپیں گے. یہ انکار پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں. اچھا, اب آپ کا پوائنٹ آ گیا اشرف صاحب. انہوں نے کہا جی رشوت ہے, یہ بیسیکلی اخبارات کو یہ رشوت ماضی میں بھی دی جاتی رہی ہے اور اب بھی یہ رشوت ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا, میں نا تھوڑا سا اپنا فرق گفتگو میں نے سنی ہے چوہی صاحب کی, ماشاءاللہ ان کا بڑا اس کے اوپر ایک نظر بھی ہے اور ایک رائے رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کہاں پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ جو کویسچن ہے جرنلزم کا, جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ صحافت کا جنازہ نکل گیا, یہ اقدار ختم ہو گئیں, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, اور ان لوگوں نے سچ کیسے بولنا ہے. ہم کہاں پہ بات کر رہے ہیں یار؟ پاکستان میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, باتیں کہیں اور کی کر رہے ہیں, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ صحافت کی کون سی پھول سر کے اوپر لگا کر تو چل پھر رہے ہیں. یہ جو آپ مجھے بتائیں کہ ڈی جی پی آر ہے, یہ ڈی جی پی آر کی طرف سے ایک کمپین آئی ہے. ڈی جی پی آر کا کام کیا ہے آپ کو نہیں پتا, کام کیا ہے شاہ صاحب کو نہیں پتا, بیٹھے ہوئے ہیں ساجد صاحب ان کو نہیں پتا, یا پیر صاحب کو نہیں پتا. ڈی جی پی آر کا کام ہی یہ ہے کہ ڈائریکٹریٹ جنرل پبلک ریلیشن, حکومتی کارناموں اس نے حکومت کے کارناموں کی تشریح کرنی ہے. اس نے ایک کمپین کی ہے, اور یہ پہلی دفعہ کمپین نہیں ہوئی. ابھی شاہ صاحب نے بتا دیا, پورے میگزین اور پورے فرنٹ پیج اسی طرح کی. آپ تو پھر بھی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی جسے کہہ لیں کہ ایک لیڈ آ گئی ہے نا. میں نے لائف بوائے کی لیڈ دیکھی ہے, یعنی لائف بوائے کی لیڈ لگائی ہوئی, لائف بوائے کو لیڈ لگایا اپنا ساجد صاحب. ہمارے اخبارات نے لیڈ لگایا کہ پاکستان کا سب سے بہترین صابن ڈکلیئر ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم نیوز پیپر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یا میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اخبار کتنے کا تیار ہوتا ہے؟ ایک اخبار جو ہے وہ تیار کتنے کا ہوتا ہے اور بکتا کتنے کا ہے؟ اگر ایک اخبار 500 روپے کا تیار ہوتا ہے, اس کے جو ایکسپینڈیچر سارے آتے ہیں, سیلریز, بلڈنگز, بجٹ, بلز, ہر چیز ڈال کے, تو وہ بیچتے ہیں 30 روپے کا. ایجنٹ ان سے لیتا ہے 15 روپے کا. آگے جسے کہا جاتا ہے مطلب 15 روپے انہیں ملتے ہیں اخبار والوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 15 روپے سے سارا بزنس چل رہا ہے اخبار کا یا اخبار کی انڈسٹری کا؟ اور اوپر سے جو حالات ہو گئے ہیں ان دنوں میں, ڈے فرسٹ سے شروع دن سے اخبارات کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو مارکیٹنگ ہے یا اس کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ایک اخبارات کا جو سسٹم کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ اشتہار ہی رہے. کچھ نیا نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نیا صرف یہ ہے کہ وہ جو پیکا کی وجہ سے جو ایک انریسٹ ہوا ہے نا, تو ہر کوئی دوسرے کے اوپر وہ اپنا ڈال رہا ہے, اور یہ بھی بدقسمتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی بدقسمتی ہے. بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی ایک سیگمنٹ کے اوپر, کسی بھی ایک چیلنج کے اوپر آن ون پلیٹ فارم انڈر ون روف ایک ون تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافی ہے تنقید. عبدالمجید ساجد صاحب آپ بتائیں, کیا اخبارات میں ایسا ہی ہوتا رہا اور ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں آج بھی اخبارات کی جو صحافت ہے, جو جرنلزم ہے, وہی اصل صحافت ہے. پاکستان میں اگر کوئی صحافت آج بھی برقرار ہے تو وہ اخبارات کی وجہ سے ہے, جہاں بیریئرز ہیں, جہاں گیٹ کیپرز ہیں, اور ایک نہیں 5 گیٹ کیپرز ہیں. جو ہم نے ہمارے سامنے ہی یہ سارا الیکٹرانک میڈیا بھی آیا, اور اس کے بعد پھر صحافت نے جس طرح سے پلٹے کھائے ہیں, صحافت ہی نہیں رہ گئی تھی. اس کے بعد پھر ڈیجیٹل جس طرح سے آ رہا ہے, اور جس طرح سے ہر بندہ, ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے, لیکن اس نے صحافت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. پہلے تو اس بات کو کلیئر رکھیں. اور اس کے ساتھ پرنٹ میڈیا میں ہو رہی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں, یہاں لوگ اب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ بات پوری ذمہ داری سے بھی کہہ رہا ہوں, اور آئندہ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو جو دم توڑ رہی ہے انڈسٹری, اس انڈسٹری کو زندہ کرنے سے سوسائٹی نے زندہ ہونا ہے. اگر ہم آج رونا رو رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا جو ہے نا فیک نیوز چل رہی ہے, اس کے لیے پیکا ایکٹ اور سخت سے سخت پیکا ایکٹ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ضرورت ہے, صحافیوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے, شاہد صاحب کو پتہ ہے, اشرف سہیل صاحب کو پتہ ہے, پیر صاحب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. ہم نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے لکھنا ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ہمارا یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے. اگر ہم سے کوئی سہون کوئی غلطی ہو جائے گی, ایڈیٹر جو ہے کیا ہے حکومت نے. جی میں اب اس کے بعد آتا ہوں. میں یہ بات, بڑا اہم موضوع آپ نے یہ اٹھایا ہے. بے شک اس
इश्तिहार के बहाने ही आपने उठाया है शायद, वरना अब जिस तरफ हम चले गए हैं अखबार का तो कोई नाम ही नहीं लेता। मेरा जो मैं देखें, मुझे ना एक ही इदारे में, एक बड़े इदारे में 22 साल हो गए हैं, और ये पैशन था, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जो है ना जज्बे के साथ ये हम काम कर रहे थे और कर रहे हैं आज भी। और ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ की काम करने वाले वो एक्सपर्ट्स, वो जर्नलिस्ट जो असल बैकबोन है इस मीडिया की भी और इस सोसाइटी की भी, और इसके दम तोड़ने से, इसके तकरीबन ख़ात्मे के बाद जो हालात हुए हैं हमारे, हम बड़ी बातें कर रहे हैं कि जदीद मीडिया आ गया है, हम डिजिटल की बिल्कुल उस पर हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन उसने सोसाइटी की रवायात ख़त्म कर दी हैं, उसने सोसाइटी को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, और इसके मरने की वजह से, इसके ख़त्म होने की वजह से भी सोसाइटी का ये हाल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने बात की है, शाहिद साहब ने भी, अशरफ सोहेल साहब ने भी, कि ये कोई पहली नई बात नहीं है। इस नौजवान नस्ल को कैसे बताएं कि ये पहला इश्तिहार इस तरह का नहीं जरा है। बताएं ना कि फलां पार्टी की हुकूमत थी, सबसे ज्यादा ये आया था फलां, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी अपने दौर में, और उसके बाद अगर वो सिंध तक भी महदूद होती थी तो मुझे याद है 50-50 सफ़े हमने छापे हुए। पीपल्स पार्टी वाले 50-50 पेजेस छापते रहे हैं, छापे हैं, अभी भी कैंपेन चल रही है। 2 पार्टी सिस्टम था ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई बाद की बात है। जहां तक आपके इश्तिहार की बात है जिस पे आज आपका मौजू है, आप यानी आप खुश हुए हैं ये इश्तिहार देख के? भाई आप तो देखा ना कि हमारी अखबार बच रहे ये हैं, बाकी भी तो देते हैं। ये तो हमें सिर्फ इसलिए तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, या हम सारे कर रहे हैं कि ये एक पार्टी ने दिया है। मैं कह रहा हूँ दूसरी पार्टी भी देती है। अच्छा, इनकी बात, तीसरी पार्टी भी देती इनकी बात मैं बताऊं, यहाँ से बैठ के मैं जो मरियम नवाज शरीफ की ये तस्वीर देख रहा हूँ ना, मैं यकायक माजी में चला गया हूँ। तो अगर इसके चेहरे पर हाथ रखे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बेनज़ीर का जो शाया होता रहा है, मैं ये वो देख रहा हूँ इश्तिहार सप्लीमेंट। बेनज़ीर का भी यही स्टाइल हुआ करता था, और उसने येलो कपड़े पहने होते थे, मुझे अभी तक याद है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है। अखबारात ने ये जो 60 सफ़हात के इश्तिहार शाया किए हैं, और ख़बर में और इश्तिहार में कहीं पे फ़र्क रह गया या नहीं रह गया, ये बहस है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, आपका टेक क्या है? सारी गुफ्तगू तो आपने सुन ली है ना, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो भाइयों ने बात की है, नून लीग काम कर रही है और नून लीग के पास जहन है, दुनिया आइडियाज़ की है। उन्होंने एक आइडिया खेला है, जैसे अब्दुल साजिद साहब ने कहा कि मैगज़ीन प्रिंट होते रहे हैं। या सिंध का काम पंजाब में दिखाया जाता है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में और आज़ाद कश्मीर में। तो ये इन्होंने अच्छा किया है, इनके पास आइडियाज़ हैं। नून लीग जो है वो समझती है कि मीडिया को खुश रख के हमारी पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन साथ ये है कि जो बुज़दार गवर्नमेंट जो थी, आपके इल्म में काम तो उनके भी अच्छे थे, कई काम अच्छे, लेकिन उनके पास ना जहन था ना बंदे थे। अगर जहन था, बंदे थे, तो आगे बात नहीं कर सकते थे। मरियम साहबा की जो पहली स्पीच थी पंजाब असम्बली के अंदर, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मुझे लोग कहते हैं ये टिकटॉक बनाती है, टिकटॉक ऐसे नहीं बन जाते, मेहनत करनी पड़ती है। तो बात ये वो मेहनत कर रही है, उन्हें अच्छा भी लगता है तस्वीर बनाना, वीडियो बनवाना, और ये जितने उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं अच्छी बात है। बात यह है कि अब ये भी खूबसूरती है इस इश्तिहार की वजह से, जो लोग कहते थे कि प्रिंट मीडिया की अमीर ख़त्म हो गई है, अब उन्हें ये पता चला है कि अखबार लोग पढ़ते हैं, असल जो कवरेज है वो अखबार में होती है। चैनल तो आया और गया ऐड। तो मैं इस सारे जो एडवर्टाइजिंग नून लीग ने की है इसको अच्छा समझता हूँ, जो कि ऐसी सनत जो आखिरी सांस ले रही थी। अखबारी सनत को फ़रोग देने के लिए ये ऐड नहीं दी है? नहीं, फ़रोग मिलेगा ना जी। बात ये होती है कि जब खुशबू फैलती, बंदा परफ्यूम तो अपने जिस्म पे लगाता है, लेकिन दाएं बाएं भी उसकी जो खुशबू है वो मदम महसूस करता है। तो इसके असरात जो मुलाजमीन हैं, अब देखिए कई अदारों में ये लिस्टें बन चुकी थी कि अब हमने मज़ीद मुलाजमीन को फ़ारग करना है। जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, वो इश्तिहार धड़ाधड़ दे रहे हैं, तो अब किसी मालिक को ये जुर्रत नहीं हो रही कि वो अपने मुलाजमीन की जो लिस्ट बनी हुई है
ان کو فارغ کیا جائے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں پوائنٹ ہے کچھ اور یہ پیسے تو ایک دم بڑی عجیب سی اور بڑی جو بات کی ہے اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکالنے لگے تھے میڈیا چینلز اخبارات، دیکھیں دو جیسے یہ نون لیگ کی حکومت آئی انہوں نے کہا نہیں روک لو سب. نہیں آپ دیکھیں بڑی عجیب سی بات کرتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں اپنے صحافی دوستوں پر جو جن کے پاس تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے، لیکن سیاسی ایسا لگتا ہے وابستگیاں ہیں جس کے خوف کی وجہ سے وہ بات کرنے سے گریز کر جاتے ہیں. دوستوں کی بات کی، ابھی آپ کا نام نہیں لیا. میں یہ بات جو مجھے بات کر لینے دیں، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں انڈسٹری وہ ہے جو اپنے بال بوتے پر کھڑی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اپنی پروڈکٹ کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے. نون لیگ کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، یہ سیاسی وابستگی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو بات جو میں کر رہا ہوں نا، مریم نواز شریف نے کام کیا ہے اور میں گواہ ہوں اس چیز کا. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ مریم نواز شریف کے جو کام کو لوگوں نے، بلکہ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یار ان کا کام نظر آ رہا ہے، کام ہو رہا ہے. جب کام ہو رہا ہے عوام نے جو ہے ماننا شروع کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. آپ نے چچا کی طرح انہوں نے کام کر کے دکھایا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. صرف انکروچمنٹ کی آپ بات کر لیں، لوگوں اب دعائیں دے رہی ہیں. میں نے بہت زیادہ کوریج کروائی ہے اس کی. تو یہی پوائنٹ تھا، کم و بیش ان کا پوائنٹ بھی یہی تھا. اچھا لوگ ماننا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات میں نے ایڈ کرنی ہے، میری بات سن لیں. یہ جو انڈسٹری کی میڈیا انڈسٹری کی بات کریں، مجھے بتائیں جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ اپنے کارکنوں کی خود اپنی پروڈکٹ کے ذریعے ویلفیئر کرتی ہے، ان کی تنخواہیں دیتی ہے. لیکن پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری کا سب سے برا یہی ایک طریقہ ہے. ماضی میں تو ہوا کہ ان کو خوفزدہ کر کے ان کو اشتہارات جو ہیں، جو میں برائب کی صورت میں کہتا ہوں، جس کے بارے میں ہم نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ، بلکہ گورنمنٹ کے بہت سارے سینئرز لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ ان کو سپلیمنٹ دیتے ہیں، جو آپ ان کی ABC کرتے ہیں، جو آپ ان کو اشتہارات دیتے ہیں ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے کریں. غالباً اس کا قانون بھی بن چکا ہے کہ اس کے ساتھ مشروط کیا جائے. ایک پوائنٹ پہ بات کر لیں، کیا اخبارات نے سچ چھاپنا شروع کیا ہوا ہے؟ کیا اخبارات حکومتی کارکردگی کا محاسبہ بھی کرتے ہیں؟ فرق ذرا اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو بتاؤں. مجھے ایک بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. آج کا پروگرام اگرچہ آپ نے ان کی جو تشہیر ہے پنجاب گورنمنٹ کی اس کی بنیاد پر رکھا ہے، لیکن اس میں بلیسنگ والی بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں پرنٹ میڈیا انڈسٹری کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے. اور کبھی اس کے اوپر بلکہ اب میں آپ کو کہوں گا کہ پروگرام رکھیں پورا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے ساجد صاحب نے کہا، مجھے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کام کیا، اور میں نے سوشل میڈیا میں بھی تھوڑا بہت جو بھی ہے جتنا ہو سکتا ہے اس میں دیکھا ہے میں نے. بٹ ایک حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے، اس کو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ پرنٹ میڈیا از a dying industry. تو میں نے ان سے کہا کہ پرنٹ میڈیا از ناٹ اے ڈائنگ انڈسٹری، بٹ سم پیپل آر انٹینشنلی کلنگ دا پرنٹ میڈیا ان پاکستان. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کا جو دور ہے ہم اس کو نگیٹ نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو. ظاہر ہے کہ وہ آج کے دور کا تقاضا ہے، وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں، بڑی تیزی سے وہ گروم کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کل کو، آج بھی اور کل بھی، جب بھی آپ اتھینٹسٹی کی طرف جائیں گے، جب بھی آپ خبر کی طرف جائیں گے جس کا ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ سچائی ہے اور صداقت ہے اور ویریفیکیشن ہے، تو آپ کو اخبار کی طرف جانا پڑے گا. لیکن کیا اخبار اگلی بات حکومت کا محاسبہ کرتی ہے کہیں پر بالکل کرپشن ہو رہی وہ چھاپ رہی؟ دیکھیں بالکل کرپشن پر بھی بات ہے. بڑی کچھ خبریں آئی ہیں پچھلے 6 ماہ میں، آپ دیکھیں، اگر آپ اخبارات کو دیکھیں گے، اخبارات کا اگر ہمارا پرابلم ایک یہ بھی ہو گیا فروخت ہے، ہم ریگولرلی اخبارات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ہماری ریڈنگ جو اپروچ ہے نا، یا ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے بیکاز آف دیٹ آور موبائل اور یہ جو سوشل میڈیا اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو پھر لوگ کیوں دور ہوئے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تھا، لوگ اس لیے دور ہوئے ہیں. لوگ ایک اور دوسری بات، ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں. ایک لفظ میں بولتے ہیں پرسیپشن یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دور ہو گئے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی پاکستان میں اخبار پڑھنے والے کتنے لوگ؟ ہمارے پاس تو لٹریسی ریٹ ہی بہت تھوڑا ہے. اخبارات کی سرکولیشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ سرکولیشن کم بھی ہوئی ہے اور کم کی بھی ہے. جی بالکل. یہ جو ایڈز ہیں، میں آپ تقریباً کم و بیش سب کا نقطہ ہے ایک شاید انہوں نے اختلاف کیا کہ بھئی بہت اچھا ہے یہ گراؤنڈ پہ بھی سارا کچھ موجود ہے. یہ جو 60 صفحات ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہارس اینڈ کیٹل شو، ترقی کے سفر کی ابتدا،
یہ ٹریکٹر، یہ سب کچھ، یہ گراؤنڈ پہ بھی ہے. میں چار تھوڑا ایڈ کر دوں، ان 60 صفوں کے اندر ایک صفحہ اور ہونا چاہیے تھا. وہ کون سا؟ 61 صفحے. ہاں، وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ محکمہ اوقاف جو ہے اس کو اس پہ اندر کوریج نہیں دی گئی. محکمہ اوقاف کی طرف جو ہماری مریم صاحبہ ہیں، سی ایم صاحبہ ہیں، ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ادھر تصوف سیمینار ہوا ہے، 3 دن ہوتا رہا. یہ 1-1.5 مہینہ پہلے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومتی لوگوں کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. کئی صفحے کم پڑ گئے ہیں ابھی. جی 100 صفحے ہونے چاہیے تھے. اگلا جو صفحہ ہے کئی محکموں کی کارکردگی جو محکمہ اوقاف کی نمائندگی ان صفحات میں نہیں ہے. میں ایز اے احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اخبارات کے سروائیول کا بھی اس وقت مسئلہ ہے. یعنی یہ جو اشتہارات ملتے ہیں یہ کتنے ضروری ہیں، اور 2 بنیادیں اس کی ہیں کہ انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے انہی اشتہارات میں، اور ساتھ میں کیا یہ ورکر تک بھی پہنچتے ہیں یہ ثمرات. جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا بڑا مالا مال ہو رہا ہے، تو صرف مالکان ہو رہے ہوتے ہیں مالا مال یا کارکنان بھی ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ساجد صاحب، یہ گراؤنڈ پہ ہے. پہلے تو اس اشتہار کے اوپر ایک صرف ٹیک لے لیں، صرف ایک، کہ یہ ہمیں صرف اس وجہ سے اعتراض ہے کہ یہ ایک پارٹی نے دیا ہے. اور اس سے پہلے جو مجھے بھی کوئی 3 دہائیاں اس شعبے میں ہوئی ہیں، اس سے پہلے جو مختلف جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ جو اشتہار دیتے ہیں، اور وہ ایون جو ایک ماڈل کی تصویر اس طرح سے کٹ آؤٹ کر کے اور اس کے ارد گرد سائڈوں پہ خبر لگتی ہے اور پوری پیشانی تک اس کا سر، اور جس میں ماڈل لیٹی ہوتی ہے، ماڈل لیٹی بھی ہوتی تھی، وہ اس پہ تو کبھی نہیں اعتراض اس پہ بھی ہمیں اعتراض تھا. نہیں ہمیں ہوگا. آج کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. آج ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ عوامی پیسہ ہے جو اتنا پیسہ آپ نے لگا دیا. یہ عوامی پیسے کی بات کریں، وہ پرائیویٹ پیسہ ہے تو وہ بھی عوام کا ہی ہے نا، وہ بھی وہ ہم سے ہی لے کے مالکان بھی عوام کا حصہ ہے، دیکھو مارکیٹنگ الگ ہے، عوام کا حصہ ہے. اچھا، اس پہ ہم نے کبھی نہیں نا اعتراض کیا. لگتے رہے مختلف پرائیویٹ کمپنیز کی اسی طرح، جس کو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، جو ایک دن پہلے چھپا کہ آپ نے مس لیڈ کیا. کیا وجہ ہے کہ جی مس لیڈنگ جو ہے نا، یہ بھی یعنی اشتہار میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے. اس میں فرق ہوتا ہے، مکمل طور پہ نظر آتا ہے، وہ اس کو بارڈر کر دیا جاتا ہے. یہ اب جانتے ہیں سارے لوگ کہ اس کو کس طرح اس کی ڈویژن کی جاتی ہے کہ یہ اشتہار ہے. ٹھیک ہے، وہ موجود ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پولرائزیشن کی وجہ سے، ایک مخصوص پارٹی اور ایک مخصوص طبقے کی وجہ سے یہ چیز، جبکہ ان کے اپنے دور میں دیکھیں ہمارے لیے سارے برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اشتہارات کے ساتھ فوٹو نہیں لگتی تھی، ان کے دور میں اشتہارات نہیں لگتے. صحت کارڈ پہ ان کی فوٹو نہیں لگی، جو ان کا میگا پروجیکٹ ہے جس پہ وہ مارل ان کا کریڈٹ بھی ہے بلا شبہ. بھائی اس طرح ہی ہے سارا، یہ پاکستان ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے. صرف پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ چونکہ مریم نواز کی بھی تو ایک مخصوص طبقے کی طرف سے مطلب ایک ٹارگٹ ہے باقاعدہ طور پہ. آپ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ فوٹوز کسی یہاں پر کسی اور کی فوٹو لگے گی، اس سے کم ٹارگٹ ہوگا، چونکہ اس وقت یہ ٹارگٹ ہے، اس وقت یہ ان کا چیلنج ہے. بلاول کی لگی ہوگی، اس پہ کم تنقید ہوگی. وہ آپ سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. یہ زیادہ تنقید ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے یہ زیادہ، اور یہ سارے موجود ہیں گراؤنڈ پہ پروجیکٹ. اس کے بعد آپ اس کے کنٹینٹ پہ آ سکتے ہیں، اس انڈسٹری کو ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے، پھر اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس پہ پورا پروگرام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. صاحب جو ظلم ہوا ہے نا، سب سے بڑا یہ جو ہے، یہ جو بھی میں کہتا ہوں کہ ایک صدیوں کا سفر تھا، وہ جو جاری ہے وہ جاری رہے گا پرنٹ میڈیا کے ساتھ. وہ ایک یتیمی کا احساس ہے جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھتی رہتی ہے. یہ مانگتے رہتے ہیں کہ ہماری سرپرستی کریں. وہ اس کے لیے تنظیمیں بھی اسی کام کے لیے بنی ہیں کہ یہ ہماری سرپرستی کریں. ہم مر گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. آپ ظلم کیا کیا ہے؟ آپ ظلم کیا کیا ہے؟ 60 صفوں کا آپ مجھے بتائیں. آپ یہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں فاروق صاحب، کیا یہ اخبار جس گھر میں بھی گیا فری گیا کہ پیسے دیے اس نے؟ اخبار والے جس نے اخبار کی قیمت دی ہے اس نے، دی کیوں دی ہے؟ آپ نے 60 صفحہ یہ اب آپ دیکھیں دوہرا فائدہ اٹھایا اخبارات والوں نے. آپ نے ایک بروشر چھاپا ہے، آپ نے ایک سپلیمنٹ چھاپا ہے. آپ کے قاری کو یہ نہیں چاہیے، فرض کریں وہ نئی چیز چاہیے، آپ نے اس کو دی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں اس کے پیسے تو نہیں دیے نا قاری نے. آپ نہیں دیکھیں، اگر تو فری دیا تو میں کہتا ہوں یہ بہت یہ اچھا. 60 صفوں کے پیسے نہیں ہیں، یہ 60 صفوں کے نہیں ہیں.
دینا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی کہ آپ نے شوگر کوٹڈ کر کے اس کو ایک ایسی چیز دی ہے کہ تم یہ کھا لو, میٹھی گولی ہے. آپ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں یار, اس قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. سارے ایک سیکنڈ سارے ایک ظلم ہو رہا ہے, ایک زیادتی ہو رہی ہے. آپ قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. 1000 روپے کی آپ چیز خریدتے ہیں اپنے کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور سے, ساتھ بیگ دیتے ہیں, 50 روپے لے لیتے ہیں. ظلم نہیں ہے یہ بالکل سیم وہی چیز ہے کہ اس کے اوپر بھی اس شاپ کا, ڈپارٹمنٹل سٹور کا پورا ایڈ لگا ہوتا ہے. میں جاتا ہوں کئی دفعہ, آپ نے نانا پاٹیکر کی وہ فلم بھی دیکھی ہوگی جس کے اندر وہ ڈائلاگ مارتا ہے, کہتا ہے کہ یہ اوپر سے اتار دو تم نے, کہ جو اوپر اپنا پمفلٹ, اپنا نام شام سب کچھ لکھا ہے, میں تمہارا, ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں چاہیے کیوں اس کی قیمت دیں, ہم کیوں تمہاری تشہیر کریں. یہاں تو پھر ماڈلنگ, ہم تو تمہاری تشہیر کرنے کے لیے تمہارا بیگ لے کے جاتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو ذرا سمجھیں. ان میں جو آدھے صفحے ہیں یہ فری چھپے ہیں, اور فری چھپے ہیں, لیکن اس کو کنزیومر تک پہنچانا ہے نا. کنزیومر آپ کی مولڈنگ کر رہا ہے, آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ بن رہا ہے, اور ایڈورٹائزمنٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کے پیسے پے کرتے ہیں. واقعہ سنا دیں. اچھا, دوسری بات, انہوں نے ابھی یہ بات کی کہ اس کی جگہ اگر کسی اور کی تصویر چھپی ہوتی یا عمران خان کے حوالے سے ذکر کیا. میرے ایک دوست ہیں, وہ بھی اے پی این ایس کا حصہ ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی پی آر کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اس کے بعد کوئٹ ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ وہاں بہت سارے گھوسٹ قسم کے اخبارات موجود ہیں, جن کو یہ بزنس جاتا ہے, جو صرف ایک ہی لائن کے ہیں, جو یس مین ہیں, جو یہ مانیں گے. یہ یعنی جن اخبارات کا کوئی نہیں ہے, کوئی پبلک میں نہیں ہے, کوئی مارکیٹ. میں مارکیٹ کا بندہ بھی ہوں, اخبار مارکیٹ میں میرے ساتھ اگلے دن آپ مجھ سے پوچھ لیں کون سا اخبار کتنا پرنٹ ہوتا ہے اور کتنا شائع ہو رہا ہے, کتنا میگزین ہے, کتنے رسالے ہیں, کتنے میں سنا اسی طرف آتا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی اشتہار جاتے ہیں. اچھا, رشوت, یہ دیکھیں رشوت کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا. ایک میں آپ انڈسٹری کو انڈسٹری بنائیں. پاکستان میں 2 انڈسٹریاں ایسی ہیں کہ جو صرف مانگ کر کہتی ہیں کہ ہم انڈسٹری ہیں, جبکہ اسی دونوں انڈسٹریوں کے اوپر اس ملک کی جو ہے نظریاتی طور پر حفاظت کا اور کلچر کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. ایک میڈیا انڈسٹری, دوسری فلم انڈسٹری. دونوں ہمیں پیسے دو ہمارے, اور پوری دنیا کا نظارہ نہیں کرتے. پوری دنیا میں کوئی میڈیا کو اور فلم انڈسٹری کو اس طرح پیسہ نہیں دیتا, اور راج کے پیسہ کماتے ہیں. دنیا اخبارات کو دیتا ہے. عمران خان کی بات کر رہا ہوں میں. ہندوستان واقعہ سن لیں, اس کے بعد آپ کو پوائنٹ لینا. PNS کے وہ رکن ہیں, وہ ساتھی ہیں, دوست ہیں, اخبار ہے, چھوٹا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے کہ میں عمران خان سے جو ہے نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست کی انہوں نے بڑی تذلیل کی. میں نے پوچھا کیا تذلیل کر دی؟ کہتے ہیں یار بڑا گھمنڈی آدمی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا مجھے بات تو سنائے نا, مجھے بھی سمجھ لگے کہ آپ کی نفرت کی یا کیا ایسی وجہ ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک اخبار جو ہے وہ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں, وہ عمران خان صاحب کے جب ان کا الیکشنوں کے دنوں میں, عام دنوں میں, ان کی تصویریں جو تھی بڑی کر کے اخبار کے اندر شائع کیا کرتے تھے, فرنٹ پیج پہ کیا کرتے تھے, ایک کمپین کا حصہ بن جاتی تھی. بڑی مشکل سے جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان سے ملنے کے لیے گئے, چند سیکنڈز کی ملاقات تھی, وہاں جا کے فرنٹ پہ بیٹھے, ان کے ساتھ بات چیت تھی. وہ انہوں نے شروع کیا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اشتہارات نہیں مل رہے تھے. وہ اس لیے گئے کہ انہوں نے جا کے کہا جی خان صاحب دیکھیں ہم نے تو بڑی خدمت کی ہے, آپ کی تصویریں ہم فرنٹ پیج پہ لگایا کرتے تھے, بہت کچھ کرتے تھے, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو عمران خان صاحب نے کہا بات چپ کر جاؤ, تم تو مجھے بیچ کر اپنی عزت کماتے رہے ہو, تو تم نے تو سارا کچھ اپنا پروفٹ کما لیا, اب میں بتاؤ میں کیا کروں. اشتہارات اصل گئے تھے, وہ اشتہارات وہ نہیں ملے. اچھا نہیں ملے, تو یہ تو بتا رہے ہیں کہ اچھی حکومت, اچھا حکمران نہیں دیتا اشتہار اس بات پہ. اچھا سر, ایسا بھی ہوا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا. میں اگر آپ اجازت دیں آپ کو تھوڑا سا, کہانیاں مختلف ہیں. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں 2-3 چیزیں ان کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو براہ راست میں نے دیکھا اور سنا. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی نا, تو فواد چودھری صاحب بنے انفارمیشن منسٹر, تو اسلام آباد میں انہوں نے CPNE کی میٹنگ کال کی. میں بھی اتفاق سے وہاں پہ تھا, موجود تھا. انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلی بات کی نا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اخبار والے ہیں نا, جتنے بھی لوگ, آپ تو کوئی اور کاروبار سوچ لیں. یہ پہلی میٹنگ تھی, پہلے دن کی میٹنگ ہے. میں ان کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں, تھوڑا بہت لفظ آگے پیچھے ہو سکتا. ان کا کلیئرٹی کے ساتھ میسج تھا. اور میں یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے, بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بڑا اس کے پاس جسے کہا جا سکتا ہے کہ فالو اپ ہے. لیکن اس پارٹی نے جہاں پر بہت سارے دیگر بلنڈر کیے, وہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر یہ کیا کہ اپنی آرگنائزڈ سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے سے پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے کمر میں خنجر گھونپا انہوں نے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اور جب بھی آپ وہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی اخبارات کو ایک منصوبے کے تحت نیچے لایا گیا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں نا,
कितना बेहतरीन यूज़ किया उन्होंने सोशल मीडिया का, हम सब जानते हैं और सबका इस पर इत्तेफाक है। उतना ही बदतरीन उन्होंने जिसे कहते हैं डिस्क्रेस किया प्रिंट मीडिया। उन्होंने सोसाइटी को खराब किया, ये कहें। ये आप अगली बात आ गई। दूसरी बात मैं एक और बात आपको बताऊं, जब हम बात करते हैं ना चैलेंजेस ऑफ टाइम्स की, वक्त के तकाज़ों की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज की जो जर्नलिज्म है, आज की जो इंफॉर्मेशन है, इश्तिहार उसका एक हिस्सा है। ठीक है, यानी ये सनद चलनी है तो इश्तिहार भी तो चाहिए नहीं, ना। सनद नहीं, सहाफत का भी एक हिस्सा बन गया है। आप मुझे बताएं कि नौजवान जब यूनिवर्सिटी से फारग होते हैं और वो जॉब की तलाश में सर्च करते हैं, तो क्या उन्हें खबरों में इश्तिहार वो मिलती है, पता चलता है कि फलां डिपार्टमेंट में जॉब है, वो वहाँ पे उसके लिए इंफॉर्मेशन का एक खबर का जरिया बनता है। गवर्नमेंट ने एक काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, इस पर तनकीद हो सकती है। उसने 1 साल की अपनी परफॉर्मेंस कौन सी है, अपने लोगों तक उसको डिस्प्ले करना है, अपने मैसेज तक उसको डिस्प्ले करना है। तो मैं आप कह रहे हैं कि इश्तिहार ठीक है, इश्तिहार के अहमियत से इनकार नहीं है, पार्ट ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, ये खबर भी है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। आप तो चाह रहे थे कि सफ़ात इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने सफ़ात नहीं, एक सफ़ा मैंने कहा था कि जो महकमा औकाफ है वो इसके अंदर से गायब है। चले आपका तो देहाती पस मंजर भी है, क्या किसान बड़े खुश हैं? ये मेरे सामने ट्रैक्टर भी है, मेरे सामने महकमा वाइल्ड लाइफ भी, किसान खुश है। आप जब गए, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, अभी इनकी तशहीर हुई है, अभी इनकी बुनियाद रखी गई है, इसके समरात आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब तसलसल जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहता। 2008 में या जो तसलसल बना था वो चलता आगे तो मुल्क बदल जाना था। अगर बुज़दार जैसे बंदे को भी 10-20 साल मेरिट पे दिया जाए ना कि काम करे तो ये मुल्क चल सकता है। मरियम साहबा हो, कोई भी हो, मरियम साहब तो बेहतर काम कर रही है। किसी भी इदारे को चलाने के लिए उसका तसलसल वो नहीं होगा तो ये इदारे, ये जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जो 4 साल मज़ीद गवर्नमेंट को दिए जाएं, मेरिट के ऊपर इलेक्शन हो, जो बंदा इलेक्शन के ज़रिए आए वो आगे बढ़े। आप नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 5 साल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद और उससे पहले किसी जमात को ये भी अखबारात को चाहिए करना कि उससे जब एक इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद किसी जो अपोजिशन है उनको ये हक हासिल होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर, असम्बलियों के अंदर प्रोटेस्ट करें, सड़कों पे धरने जुलूस नहीं होने चाहिए। ये जो एक था जी, सहाफत का जनाजा उठ गया, बस इस पे एक मुझे लाइन चाहिए। देखिए, कोई जनाजा नहीं उठा, ये बातें हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आप कह रहे हैं इन इश्तिहारात के बाद भी सच लिखा जाएगा इन अखबारात में? सच अभी भी लिखा जाता है, अखबारात की आता है। अखबारात में मैं आपको बताता हूँ, इरशाद भट्टी भी कॉलम लिखते हैं, इसी आपके सामने जो है ना, वो अभी ना लिख रहे होंगे, लिखते रहे ना, इसी अखबार में लिख रहे हैं। हम भी इसी वाबस्ता हैं, इसी इदारे से, और वहाँ पर मुख्तलिफ लोग लिखते रहे। और वो आज कुछ जिंदा हैं, कुछ नहीं है। सलीम साफ़ी भी लिखते हैं, वो बिलाल गौरी भी लिखते हैं, पीर साहब भी लिखते हैं, हामिद मीर भी लिखते हैं, अताउल्लाह कासमी भी हैं, और सारे कोई इसके मदासराई में नहीं है लगे हुए। अखबारात में गेट कीपर हैं, अखबारात का आज भी सिस्टम है। और यहाँ पे अगर जनाजा निकलेगा तो वो जब ये हम मार देंगे ना, ये इंडस्ट्री प्रिंट की, उस दिन सहाफत का मुकम्मल तौर पे जनाजा निकल जाएगा। शाहिद साहब, ये जो था आर्गूमेंट, ये बात इनकी ठीक है। देखें, इश्तिहारात जो हैं अखबार के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। बिज़नेस होता है, ये प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट का हो, टेंडर होते हैं, अदालतों के इश्तिहार होते हैं, उसके लिए DGPR भी बना हुआ है, सारा एक सिस्टम मौजूद है। सहाफत कौन सा मीडियम कर रहा है? अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल? देखें, माँ तो प्रिंट मीडिया ही है, यहीं से सब लोग निकल के गए हैं। बेहतर इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि प्रिंट मीडिया जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता है। लेकिन डिजिटल मीडिया में भी जो बड़े इदारे हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ खबर लगाते हैं। लेकिन सच क्या है उस पर बहस करने की ज़रूरत है कि सच हर के नुक्ता नज़र से वही सच है जो वो बता रहा है। तो इस पर बहस अलग से हो सकती है। जी अशरफ साहब, फ़र्क पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही एक कह लें कि एग्जरेशन है, कि चीज़ के ऊपर बहुत ही एग्जरेट किया गया है इस मामले को, कि वो जनाजा ही निकल गया। ये तो एब्सोल्युटली गलत बात है। जो काम करेगा वो जिंदा रहेगा, जो काम नहीं करेगा पीछे। एक काम देखें फारूक साहब, इस इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं, इस इंडस्ट्री का जो कारकुन है ना, उसका ख्याल मालिक ने रखना है। ये जो इश्तिहार आ गया ना, ये जो इश्तिहार आ गया ना, इस इश्तिहार के समरात कारकुनान तक नहीं पहुंचते,
हमें पता है, ये पहले भी नहीं पहुंचते थे, कोई ये बात नहीं कि कोई अब नहीं पहुंचते, ये बात बहरहाल जो एक पढ़ी लिखी है। मालिकान को, अपने कारकुनान को, अपने साफ़ियों को, उसका जो है ना वो भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि फिर ये हम कहें कि ये इश्तिहारात की जो है ना एक तसलसल कायम रहे। अगर इसी तरह वर्कर्स के साथ रहा तो फिर हम यही कहेंगे कि ये इश्तिहारात भी ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ सोहेल साहब, जनाब शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, अब्दुल मजीद साहिद साहब, ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ये जो तनकीद हुई थी कि जी ये जो इतने इश्तिहारात हैं क्या ये ज़रूरी थे, तो जो बहस मैं समेट रहा हूँ ये पहली मरतबा नहीं हुआ, यानी पीपी गवर्नमेंट में भी हुआ, पीटीआई गवर्नमेंट में भी हुआ, इसका अंदाज़ बदला है लेकिन ये सिलसिला पुराना है। और अखबार जो है, अखबार में जो लोगों की दिलचस्पी है, बहरहाल मेरा फिर भी अभी भी ये मानना है कि अखबारात को भी सोचना होगा कि उनमें दिलचस्पी क्यों कम हुई है उनकी ऑडियंस की, इसकी कोई वजह है, कोई ऐसी वजह है, वरना यही जो आज कहा जाता है कि मीडिया की माँ थी, ये आज सबसे पीछे कहीं नज़र आती है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।